بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوش رکھے، اپنے امان میں رکھے۔ ملت اسلامیہ، آئیے گا آج میں آپ کو مرد کی 5 ایسی باتیں جن کی وجہ سے اگر اس کی زندگی میں یہ ہے اور وہ اس پہ عمل کر رہا ہے بے خوف و خطر، تو یقیناً وہ برباد اور تباہ ہونا ہے۔ وہ کتنا بھی کما لے، کتنے بھی جوڑ لے، کبھی اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی، اس کے بچے، اس کی بیوی خوش نہیں رہیں گی۔ وہ کتنا لاکھوں روپے مہینے بھی کماوے، 50,000 مہینے کے، 2 لاکھ روپے مہینے کے، پھر بھی وہ پیسہ آگا اور ایسے ہی چلا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ وہ 5 عمل اگر اس مرد، اس مسلمان کے اندر موجود ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس مرد کے اندر اس کی کمائی میں برکت نہیں، بلکہ اس کا گناہوں کا بوال یہ ہوگا کہ وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا، اور دنیا اس کی تباہ ہو جائے گی، اور دنیا میں اس کا عیش و آرام غارت ہو جائے گا، اور آخرت میں وہ جہنم میں جائے گا۔ مردوں کے لیے مرد خبردار ہو جائے، میں ان 5 باتوں کو جان کر نہ کریں۔ یہ 5 باتیں ایسی ہیں میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جن سے باز آ جاؤ، ان سے توبہ کر لو، اور ان غلطیوں کو، ان 5 باتوں پہ عمل مت کرو، تاکہ تم آخرت میں بھی جہنم سے بچ جاؤ اور دنیا بھی تمہاری ویران اور برباد ہونے سے بچ جائے۔ وہ دنیا تباہ اور برباد کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان 5 باتوں کو جان بوجھ کر کرنے والا اور ان 5 باتوں سے توڑنے والا کبھی بھی اس کی کمائی میں برکت نہیں ہو سکتی۔ کتنے ہی وہ کما لے، کتنے ہی وہ کیسے بھی رات تو دن محنت کر لے، مشقت کر لے، لیکن اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ پیاری اسلامی بہنوں، آدمی دولت کو کماتا ہے، عورت اولاد کو سینچتی ہے۔ آدمی کمانے کا مالک ہوتا، عورت بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہوتی ہے، لیکن عورت اگر اچھی طریقے سے بچوں کی تربیت کرے تو اس عورت کے بچے نیک اور نسلیں بہترین بنیں گی۔ اور جو مرد اگر ان 5 باتوں کو کمانے سے پہلے عمل میں نہیں لائے گا، ان پر عمل نہیں کرے گا، تو اس کی کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عورت کے بچوں کی پرورش میں کچھ کمی رہ جائے گی، تربیت اچھی نہیں دے گی، تعلیم اچھی نہیں دے گی۔ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے، تو جس ماں کی گود پہلی درسگاہ میں وہ فیل بچے ہو گئے تو ان کا مستقبل نہیں بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر مرد اپنی ان 5 باتوں کو جان بوجھ کر کرے گا، کبھی بھی اسے سکون، آرام نہیں ملے گا۔ کتنے ہی کما لے، کتنے ہی جوڑ لے، رات و دن ڈبل ڈیوٹی کر لے، لیکن برکت نہیں ہوگی۔ ان 5 گناہوں کی نحوست سے ایک تو گناہ پڑے گا، دوسرے خود بھی دنیا سے اگر اسی 5 باتوں میں مبتلا ہو کر مر گئے تو آخرت بھی برباد ہے، دنیا تو برباد ہوگی۔ پیاری اسلامی بہنوں، آئیے گا میں آپ کو پہلے ان 5 باتوں سے بتانے سے پہلے میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے جو معجزے آپ دکھاتے ہیں اللہ کے حکم سے، میں ان میں دیکھ کر کے اپنی دنیا بھی سنوارنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی محبت جو آپ اللہ کا پیغام دنیا کو دے رہے ہیں، میں اس میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چلو تو پھر ہمارے ساتھ۔ آپ جنگل کی راہ لی۔ جب آپ جنگل میں چلے تو آپ کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اور ایک جنگل کے قریب، ایک دریا کے قریب جا کر آپ بیٹھ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا شروع کر دیا تو 2 روٹی کھا چکے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ یہاں کھانا تشریف رکھیں، کھائیں، میں ابھی آتا ہوں پانی لے کر کے۔ دریا سے پانی پینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو وہ شخص اس روٹی جو چھوڑ گئے، وہ روٹی اس شخص نے کھا لی یا نہ جانے کہاں ڈالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پانی پی کر کے واپس آئے تو فرمایا، وہ روٹی جو رہ گئی تھی وہ کہاں گئی؟ تو اس شخص نے کہا، مجھے معلوم نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو پھر ہمارے ساتھ۔ جب آگے چلے، ایک دریا، بہت بڑا تالاب آیا۔ اس تالاب میں آپ نے گزر کرنا چاہا، لیکن پانی پہ کیسے چل سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کا معجزہ دکھایا آپ نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، پانی میں راستہ بن گیا۔ دریا کے اوپر آپ نے قدم رکھے تو راستہ بن گیا۔ اس راستے پہ چل کر وہ شخص اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہ گزرے۔ تو جب گزرے
तो गुजरने के वक्त आप कहने लगे कि देख तूने अल्लाह का जो मौजदा देखा है, जो मैं नबी हूँ, ये बता दे इस मौजे की खातिर जो अल्लाह ने तूने देखा है अपनी आंखों से कि वो रोटी किसने खाई थी। उसने कहा मुझे नहीं मालूम, कहाँ गई वो रोटी। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे गुजरे। आगे चलने के बाद एक शख्स भूख लगी और एक शख्स 3 गायों को लेकर आ रहा था। सफेद रंग की गायें थी, 2 उसके बच्चे थे, 1 गाय थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस गाय के बच्चे को ज़िबा किया और उसे बनाया, पकाया। यानी कि उस जमाने में और आज भी जमाने में पकाते हैं, जंगल में जाकर के लकड़ियां जला करके उस पर बोटी रख करके कबाब बनाते हैं। तो उन्होंने कबाब बनाए और दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से ए गाय के बच्चे दोबारा जिंदा हो जा। तो वो दोबारा जिंदा हो गया। जैसे वो जिंदा हो गया और अपनी माँ के साथ और उस शख्स के साथ चलने लगा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस शख्स से कि बता दे वो रोटी किसने खाई थी। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम से गुजारिश की। उसने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि कहाँ से खाई थी, मुझे नहीं मालूम वो रोटी किसने खा ली। फिर आगे चले। आगे चल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मालूम किया तो उसने नहीं बताया। फिर वो ऐसे ही डालम डोल करके उनके साथ रहा। आगे चल के जब आप एक जंगल में पहुंचे, अल्लाह के नबी थे और सफर कर रहे थे। जब गए तो देखा कि एक रास्ते में रुके और ढेले का एक खेत आया, एक मैदान आया। वहां पर मिट्टी के कुछ ढेले पड़े थे। आपने मिट्टी के ढेले इकट्ठे करके और फरमाया ए अल्लाह के हुक्म से ये ढेले सोने के हो जा। जब वो अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो सारे ढेले वो सोने के हो गए। और हजरत ईसा ने फरमाया ए शख्स जो मेरे साथ तू है, अब बता दे ये सोना सब तेरा हो जाएगा। इसमें से 3 हिस्से करूंगा, 2 हिस्से तेरे, 1 हिस्सा मेरा, मैं तुझे दे दूंगा। तू ये बता रोटी किसने खाई। उस आदमी ने कहा, जो शख्स उनके साथ था, कि वो मैंने ही खाई थी। कि अच्छा, कि अल्लाह तुझे बरकत दे इसमें, ले अब तूने सच मुझे बता दिया। अब मैंने 3 ढेले जो जितना भी सोना सब तू ले जा, तेरे काम में आ जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसे वहां छोड़ करके ले जिंदगी बसर कर और खा पी ऐसो आराम कर। और वो ढेले लेकर के वो शख्स वहीं रुक गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तबलीग के लिए, वो तो नबी थे, उन्हें तो आगे सफर करना था, आगे चल गए। अब वो आदमी उसी जगह रुक गया। अचानक से एक सफर करता हुआ एक आदमी आया और दूसरा ताजिर वहां आया। उसने कहा ताजिर ने कि ए तू कैसे यहाँ, तुझ पे ये सोना कहाँ से आया। तो उस शख्स ने कहा कि तू भी साझा होना चाहता तो हो जा, कि चल मैं साझा हो जाऊं। एक शख्स और वहां से गुजरा। उसने कहा, उसने भी देख लिया उस माल को कि अगर तू मुझे न देगा तो मैं सबसे बता दूंगा, जिसकी वजह से ये माल तुम्हारे पास नहीं रुकेगा। तो वो बोले तीनों, अब हम 3 साथी हो गए, 3 तिहाई हो जाएगा। अगर थोड़ा थोड़ा भी देंगे तो बहुत सोना हमारी जिंदगी फिर भी गुजर जाएगी। उन सब तीनों ने सोने को कर लिया और बांट करके कहा कि अब हम कुछ ऐसा करें कि भूख लग रही है, 2-3 दिन हो गए हम सफर करते हुए, हमने खाना नहीं खाया। एक शख्स को तीनों में से भेजा, गांव बस्ती में जाओ खाना लेकर आओ। जब वो शख्स बस्ती में गया खाना लेने के लिए, तो उसके दिल में माल की एक फिर और बू जाग गई, माल की नीयत में खोट आ गई कि क्यों ना मैं उन दोनों के लिए ये जहर खरीद के ले जाऊं। जो पैसे रोटी के लिए लाया था वो, तो उसने थोड़े से पैसों से जहर खरीदा और उस रोटी में, उस खाने में मिला दिया और लेकर गया कि दोनों खा के मर जाएंगे तो ये बाकी जितना सोना है सब मेरा हो जाएगा। जब वहां वो पहुंचा, उन दोनों ने सोचा था कि हम दोनों जो हैं उसे कत्ल कर देंगे अकेले को, और ये सोना तमाम हम दोनों का हो जाएगा, जिसे हम आधा आधा बांट लेंगे। वो दोनों ऐसे सोच रहे थे। दोनों की नीयत वहां बदल गई। यहाँ ये दूसरा जो बस्ती में खाना लेकर आया था, लेने के लिए आया था, उसकी नीयत वहां बदल गई। जब वो गया, हाजिर हुआ, खाना पेश किया, तो दोनों दोस्त टूट पड़े, भूखे थे। उससे कहा तू नहीं खा रहा? कहा मैं तो खा ही आया। अच्छा तू खा ही आया? तो उन दोनों ने वो खाना खा लिया। खाना खाते ही वो दोनों खत्म हो गए, मर गए। लेकिन खाना खाने से पहले उन्होंने क्या किया कि पहले उसका कत्ल कर दिया, जो सा खाना लेकर आया था, जो सा खाना लेकर आया था उसका कत्ल कर दिया। और फिर बाद में उसे निपटा कर, उसके दुबका कर, उसकी लाश को दफन करके फिर खुद खाना खाने बैठे। जब खाना खाने बैठे तो जिस खाने में जो वो लेकर आया था, जो मर गया, जिसका कत्ल हो गया, उस खाने में जहर था। उस जहर की वजह से वो दोनों भी मर गए, दोनों भी चले गए। प्यारे इस्लामी भाइयों,
اور میری بہنوں، اس واقعے کا یہ سچا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ اس واقعے نے یہ نصیحت دی کہ مال کے چکر میں جانیں بھی گئیں، ایمان بھی گیا اور امتحان میں بھی فیل ہو گیا، تینوں چیزیں چلے گئیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مال کے لیے اپنی جانوں کو جوخم میں نہ ڈالو، مال کے لیے نمازوں کو ترک مت کرو، اس وجہ سے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تمہیں دیتا ہے تو وہ خود بخود برکت ہوتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی کے دل میں نیت میں یہ کھوٹ آ جا کہ ہم اس مال کو لوٹ لیں، اکٹھا کر لیں، یا اپنے شریک کا مال بچا کے رکھ لیں، تو اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے گا میں اب آپ کو وہ بات بتانے جا رہی ہوں جو 5 باتیں میں نے بتائی تھی کہ مرد اگر ان 5 باتوں میں عمل نہیں کریں گے تو وہ برباد اور تباہ ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے ان کے روزی میں، ان کے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ پہلی بات پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، جو پہلی بات ہے اس میں کی نمبر 1، آدمی اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرنا۔ کمائی کے چکر میں، رات و دن محنت کرنے کے چکر میں ٹوٹی پر ڈوٹی ہو رہی ہے، تھک ہار کر آ رہے ہیں، چلے گئے صبح سے شام تک، پھر شام کو آئے ہارے تھکے سو گئے، اور بیوی کی جو جوزیت ہے وہ ادا نہیں ہو رہی، جو بیوی کی ایک ہوتی ہے جنسی خواہش وہ پوری نہیں ہو رہی، یہ حق مارا جا رہا۔ اس کی بنا پر وہ عورت سسکتی ہے، وہ عورت دل میں روتی ہے اور پچھتاتی ہے کہ میرا شوہر مجھے توجہ نہیں دیتا، کمانوں پہ دھیان رکھتا۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کی محبت میں ایک جنسی خواہش رکھی ہے، اگر آدمی مرد اس عورت کی خواہش پوری نہ کرے تو اس کی بنا پر اس کی بیوی سسکتی ہے، جس کی بنا پر اس کے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسری بات پیارے اسلامی بہنوں اور میرے بھائیوں، دوسری بات مرد کے اندر یہ کہ عورت کا کوئی بھی ایسا کام جو شوہر کے ذمہ ہو اور وہ اس پہ توجہ نہ دے، جیسے کہ اگر وہ پریشان حال ہے، کوئی بیماری ہے اور اس پہ شفقت نہ کرے، اسے ہمیشہ اس سے جھگڑا اور اس سے تھتکار مار کرتا رہے، کیونکہ عورت کو تھتکارنا، مارنا اور اس پہ جھگڑا کرنا، اسے محبت کی نظروں سے نہ دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنی بیویوں کو اتنا پیار دو، انہیں نظروں سے، پیار کی نظروں سے دیکھو تاکہ اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ تو جو مرد اپنی بیوی کو پیار کی نظروں سے نہ دیکھتا ہے، اس پہ رحمتوں والی نظروں سے نہ دیکھتا، اس پہ شفقت نہیں کرتا ہے، اس پہ ہمیشہ جھوڑ ٹکرار، لڑائی جھگڑا اور اسے ناپسند کی طرح دیکھتا ہے، یاد رکھو جب اس کی جوانی ڈھلے گی تو وہ بالکل کالا چہرہ ہو جائے گا، اور جب موت کا انتقال قریب آگا تو اس عورت کی ستانے کی بنا پر اس کی زندگی دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی وہ جہنم میں جائے گا۔ نمبر 3، جو مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہونے کے بعد غسل جنابت ٹائم پہ نہ کرے۔ اکثر مرد کیا کرتے ہیں کہ 12 بجے تک سوتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو غسل جنابت ٹائم پہ نہ کرے، وقت پہ نہ کرے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر اس حالت میں اسے موت آ جائے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، کیونکہ وہ حالت جنابت میں پاک بھی نہیں ہو سکتا، تو وہ جہنم میں جائے گا، اور دنیا میں بھی اس کا گناہوں کا یہ بوال ہوگا کہ اس کی روزی روٹی میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ کتنا بھی کما لے، کتنے بھی کر لے، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، وہ کسی ایسے کام کو نہیں کر سکتا جو ایمان جا سکتا ہو جس کا، اور اس میں ایمان میں بھی خرابی آ جاتی ہے، ایمان میں بھی خراچیں آ جاتی ہیں۔ جو مرد غسل جنابت سے جلدی فارغ نہیں ہوتے، غسل جلدی نہیں کرتے۔ نمبر 4، جو مرد حجامت کروانے سے پہلے غسل جنابت نہ کرے، یعنی داڑھی کی حجامت، بالوں کو بنوانا، داڑھی کو بنوانا، نائی کے پاس جا کر کے سوچتے ہیں، اکثر میرے بھائی کرتے ہیں کہ ہم داڑھی بات کو بنوائیں گے، پہلے بنوائیں گے، بات کو کریں گے غسل، پہلے داڑھی بنوانے چلے جائیں گے، غسل جنابت کی حالت میں ہے اور اس کے بعد نائی پہ چلے جاتے ہیں۔ یہ منع ہے، ایسا نہ کریں، کہ غسل جنابت میں اپنی داڑھی کو بنوانا اور بالوں کو کٹوانا منع ہے۔ پہلے غسل کر لیں، اس کے بعد بال بنوانے، داڑھی کے اور سر کے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے گھر میں غربت آنے کی، غریبی آنے کی۔ تیسری، جو 5ویں وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لڑکے یا میرے بھائی بڑے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں یا راستے میں چلتے ہوئے کسی غیر عورت کو اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک بار دیکھ لیا تو معاف ہے، پھر دوبارہ دیکھا تو گناہوں میں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن پاک کا یہ اعلان ہے، اے ایمان والو اپنی نگاہ نیچی کر لو، اور عورتوں سے کہتا ہے میرا رب اپنی گریباں کو ڈھانک لو،
ताकि किसी की तुम पे नजर ना पड़े, या तुम्हारी नजर किसी पे ना पड़े। बेवजह नजर अगर अचानक पहुंच जाए तो मुआफ है। जो मर्द अपनी निगाहों की हिफाजत नहीं करते, उनकी नमाजों में लिज्जत नहीं होती, उनकी इबादत में भी लिज्जत नहीं होती, और उनकी रोजी में, उनकी रिज्क में बरकत नहीं होती। जो मर्द अपनी औरत को देख रहे, अरे अपनी औरत को देखो, और किसी गैर औरत को बार बार देख रहे हो, तो उसके दिल में सुबह आगा, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती, काश मेरी बीवी भी ऐसी होती। जिसकी बिना पर वो गुनाहों में मुब्तला हो रहा है, और जो उन्हें रोजी कमाई है, जो रिस्क वो कमा रहा है, उसमें बरकत नहीं होती। क्योंकि अल्लाह का ऐलान है कि ए ईमान वालों, अपनी निगाहें नीची कर लो। और औरतों से कह दो, ए अल्लाह के रसूल, मेरे अल्लाह से मेरा रब कह रहा है, ए ईमान वालों, अपनी निगाहें नीची कर लो। और अपनी औरतों से कह दो कि अपनी गिरवाओं को ढाक लें और अपने चेहरे पे पल्लू डाल लें। प्यारी इस्लामी बहनों, ये है 5 ऐसे गुनाह जिसकी वजह से मर्द तबाह और बर्बाद हो जाता है, और हो रहे हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर आप इन बातों को सुन रहे हैं तो कोई भाई अगर ऐसा है तो उसे नसीहत करें। और मेरी बस आपसे इतनी ही कहना है, इतनी अपील है कि अल्लाह मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक दे, और मुझे दुआओं में जरूर याद रखें। मैं आपकी दुआओं की बहुत तलबगार हूँ, बहुत ही नाचीज, मुझे दुआओं की आपकी सख्त जरूरत है। प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी आखिरत भी अच्छी हो और आपकी, और दुनिया में भी हम अमल करने वाले बन जा, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने वाले बन जा, और हम सबको दुनिया में भी और आखिरत में भी, दोनों जहानों से नेमतों से अल्लाह हमें सरफराज करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।